السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد طیب آفیشل۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کا موضوع سخن ہے اسلام کی ابتدائی درسگاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ابتدائی درسگاہیں، دینی مدارس کا آغاز کیسے ہوا، اس پر سیر حاصل بحث حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خیرون القرآن کی درسگاہیں میں ہے۔ اسی کا کچھ حصہ بطور اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی مرکزی درسگاہ نہیں تھی جہاں رہ کر سکون و اطمینان سے باقاعدہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتے۔ رات دن افکار و حوادث کا ہجوم رہتا تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہی متحرک درسگاہ تھی۔ نیز صحابہ اکرام میں چند ہی حضرات جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ معلم تھے۔ اس دور کے ایسے مقامات اور خلقات کو درسگاہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جہاں حالات کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی انداز میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی درسگاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے جس میں وہ نماز اور قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ ایک کھلی ہوئی جگہ تھی۔ دوسری درسگاہ بیت فاطمہ بنت خطاب ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ اپنے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور زوجین اپنے گھر میں حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سیرت حلیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بہنوئی کے گھر 2 مسلمانوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا، ایک خباب بن ارت اور دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں۔ خباب بن ارت میرے بہنوئی کے یہاں آتے جاتے تھے۔ بیت فاطمہ بنت خطاب کو قرآن کی تعلیم کا مرکز اور درسگاہ کہا جا سکتا ہے، جس میں کم از کم 2 طالب علم اور 1 معلم تھے۔ تیسری درسگاہ دار ارقم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ان کا مکان کوہ صفا کے اوپر واقع تھا۔ اس جگہ کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا شمار وہاں کے متبرک مقامات میں ہے۔ اس کو دارالاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ضعفائے اسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ میں رہ جانے والے حضرات سخت حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دار ارقم میں پناہ لی اور یہیں سے دعوت اسلام کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ اسی میں دین اور قرآن کی تعلیم و تعلم کا شغل بھی جاری رہا۔ امام ابو الولید ازرقی رحمۃ اللہ اپنی کتاب اخبار مکہ میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔
دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ہجرت عامہ سے 2 سال پہلے ہی مدینہ منورہ میں بھی مسجد بنی زریق، مسجد قباء اور نقی الخصمات اور دیگر مساجد و مقامات میں قرآن، تفقہ فی الدین اور شرائع اسلام کی تعلیم شروع ہو چکی تھی۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مسجد نبوی میں مرکزی درسگاہ کا اجرا ہوا۔ مسجد نبوی میں ہر طبقہ کے افراد شریک ہوتے تھے، انصار و مہاجرین، مقامی بیرونی، اعیان و اشراف، رؤسائے قبائل، عالم، جاہل، بدوی، عربی، اجمی، بوڑھے، جوان، بچے سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے احوال و ظروف، ذہن و مزاج، افتاد و طبع، لب و لہجہ کی رعایت فرماتے ہوئے تعلیم دیتے تھے۔ درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طلباء میں اصحاب صفہ کو نمایاں حیثیت تھی۔ وہ رات دن حاضر باش رہتے تھے۔ تعلیم و تعلم کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ اصحاب صفہ کی تعداد عام حالات میں 60-70 کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی، کمی زیادتی بھی ہوتی۔ علماء نے ان کی مجموعی تعداد 400 تک بیان کی ہے۔ عہد صحابہ و تابعین میں اسلامی فتوحات ہوئیں، عالم اسلام کا رقبہ وسیع ہوا اور جزیرہ العرب کے علاوہ دیگر ممالک میں تعلیم و تعلم کی سرگرمی جاری ہوئی۔ شام، بصرہ، کوفہ، مصر، بغداد و ایران، متحدہ ہندوستان میں ادارے کھولے گئے اور اس میں قرآن و حدیث و تفسیر و فقہ کی تعلیم دی جانے لگی۔ دینی مدارس علماء و دانشوران کی نظر میں مدارس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس میں ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت دین کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق زائد متصور نہیں۔ دنیا میں اگر اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں، کیونکہ اسلام نام ہے خاص عقائد و اعمال کا، جس میں دینیات، معاملات و معاشرات اور اخلاق سب داخل ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم پر، اور علوم دینیہ کا بقا ہر چند کے فی نفسہ مدارس پر موقوف نہیں، مگر حالات وقت کے اعتبار سے ضرور مدارس پر موقوف ہے۔ دوسری جگہ آپ لکھتے ہیں، جیسے جیسے آزادی اور الحاد بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، اسی طرح میرے خیال میں مدارس دینیہ کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ ایک جگہ اور تحریر فرماتے ہیں، یہ شبہ نہ ہو کہ جب انبیاء علیہ السلام نے مدرسہ نہیں بنایا تو یہ بیکار ہیں۔ یہ بیکار نہیں ہیں، یہ نماز کے لیے بمنزلہ وضو کے ہیں کہ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح تبلیغ و اشاعت کے لیے مدارس کا وجود ضروری ہے۔ انگریزی تعلیم کی نشو و نما نے اور کالج و یونیورسٹی کی فضا میں پلنے بڑھنے والے مفکر، شاعر مشرق علامہ اقبال کا حکیم شجاع کے نام خط کا یہ اقتباس پڑھیے کہ اس مرد قلندر کی نگاہ کتنی دور رس اور حقیقت شناس تھی۔ وہ دینی مدارس کی اہمیت کے متعلق لکھتے ہیں، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔
اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقشہ نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مدارس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گیری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر، پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسے وہ کارخانے ہیں جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈلتے ہیں۔ مدرسے وہ مقامات ہیں جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم میں نافذ ہے، عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں۔ مدرسہ کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہدہ، کسی کلچر، زبان و ادب سے نہیں کہ اس کی قدامت کا شبہ اور اس کے زوال کا خطرہ ہو۔ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی ہے۔ اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جواں ہے، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت رواں دواں ہے۔ مدرسہ در حقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالا تر ہے۔ وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور زندگی کا نمونہ اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ ایک انگریز جان پومر نے 1875 عیسوی دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقصد، اس کی فکر و عمل اور مشاغل کے بارے میں دارالعلوم دیوبند دیکھنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کی تھی۔ اس کا مختصر اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میری تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ یہاں دارالعلوم دیوبند کے لوگ تعلیم یافتہ، نیک چلن اور نہایت سلیم طبع ہیں، اور کوئی ضروری فن ایسا نہیں جو یہاں پڑھایا نہ جاتا ہو۔ جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے صرف کر کے ہوتا ہے، وہ یہاں ایک مولوی 40 روپے میں کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی، اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی یہاں تعلیم پائے تو نفع سے خالی نہیں ہے۔ ایک انگریز جان پومر کی مشاہداتی رپورٹ۔ دینی مدارس کا فیض۔ دینی مدارس ایک بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ عام لوگوں میں نماز روزہ کا چرچا ہے، مساجد میں رونق ہے، دیہات و قصبات میں جس قدر لوگ اسلام سے آشنا ہیں، سب انہی مدارس کا فیض ہے۔ مولانا شبلی نعمانی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید مدارس کی افادیت، عصری علوم کی افادیت پر بات کی جائے گی۔ شکریہ، والسلام۔